أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا بہت قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترى الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا وإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد۔ ترى الظالمین یعنی آپ دیکھیں گے ظالموں کو، مشفقینہ وہ سب ڈرنے والے ہوں گے، مما کا سبو اس سے جو کچھ انہوں نے کمایا، وہ واقع میں اور وہ ان پر واقع ہونے والا، یعنی اس کا جو یہ کما کے آئے ہیں اس کا عذاب انہیں ملنے والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، فی روضات الجنات وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، لہم ما یشاؤون ان کے لیے، ما یشاؤون جو وہ چاہیں گے، عند ربہم اپنے رب کے پاس، یعنی جو بھی وہ اپنے رب کے پاس ہیں ان کو ملے گا۔ ذالک هو الفضل الکبیر اور یہ بہت ہی بڑا فضل ہے، فضل الکبیر بہت بڑا کبر ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، یہی ہے الذی یبشر اللہ جس کی بشارت دی اللہ نے، جس کی یہ خوشخبری دیتا ہے اللہ، عبادہ الذین ان بندوں کو، آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لے آئے اور جن عمل صالح کیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے کہ نہیں میں تم سے مانگتا اس پر، علیہ اس پر، اجرن کوئی بھی اجر، الا سوائے اس کے کہ المودۃ فی القربہ، یعنی جو رشتہ داری کا جو ایک رشتہ ہے، یعنی کہ رشتہ داری کی وجہ سے جو محبت اور دوستی ہے اس کا خیال کرو، سے میرا یہی ماننا ہے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً اور جو کوئی کمائے، وَمَن يَقْتَرِفْ اور جو کوئی کماتا ہے نیکی، حسنہ نیکی، نزد لہو فیہا حسنہ تم بڑھا دیتے ہیں اس کے لیے اس میں بھلائی۔ ان اللہ غفور شکور اور بے شک اللہ تعالی مغفرت کرنے والا اور قدردان ہے۔ ہم یقولون افطارا اللہ کذبا، کیا یہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے آپ نے اللہ پر جھوٹ،
وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ پر جھوٹ کر لیا ہے۔ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ، اگر ایسا ہوتا، اگر ایسا ہو تو اگر چاہے اللہ، یختم والا یختم علی قلبک، تو وہ مہر لگا دے آپ کے دل پر، اگر یعنی کہ اگر آپ ایسا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل پر مہر لگا دے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ مٹاتا ہے باطل کو، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اپنے باتوں کو حق سے ثابت کرتا ہے، وہ حق ثابت کرتا ہے اپنی باتوں سے۔ انہ علیم بذات صدور، اور وہ بے شک وہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، اور دلوں کے جو کچھ دلوں میں ہے ان کی خبر بھی رکھنے والا ہے۔ وہو الذی یقبل التوبات، اور وہی یہ ذات ہے جو توبہ کر بندوں کی توبہ قبول کرتی ہے، عن عباد اپنے بندوں سے، ویعفو عن السیئات، اور درگزر کر دیتی ہے، چھپا لیتی ہے ان کے برائیوں کو، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، ما تفعلون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے وہ خوب واقف ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ قبول کر لیتا ہے، یعنی کہ وہ قبول کرتا ہے، یستجیب الذی، ان لوگوں کی دعائیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، وَيَزِيدُهُم مِّن فضل، اور وہ دے گا انہیں اور اپنے فضل سے اور بہت کچھ دے گا۔ والکافرون، اور وہ کافر، لہم عذاب شدید، ان کے لیے ہے شدید عذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے۔ تو یہاں جیسے کل ان باتیں ہو رہی تھی ان کی، یہاں ظالم سے مراد وہی بات ہے کہ یہاں مراد تھے مشرک و کافر، یعنی کہ کہ یہاں پہ ظالم سے جب مراد آتی ہے اکثر جو ہے وہ قرآن مجید میں ظالم سے مراد کافر مشرک کی مراد ہے۔ جیسے اوپر ذکر ہوا نا کہ وہ لوگ جو ڈرتے ہی نہیں تھے اور مظاہرات کیا کرتے تھے اس کے بارے میں، تو یہاں بتایا کہ اس دن تھا رضوان مشفقین مما، اس دن وہ ڈریں گے، اس دن وہ جب دیکھیں گے اس کو تو پھر وہ ڈریں گے۔ یہاں پر تو وہ جلدی مچا رہے تھے کہ جو یہاں تو ڈرتے نہیں تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جلدی مانگتے ہیں اس پر، جیسے اللہ تعالیٰ کل کم پڑا ہے نا کہ جلدی مانگتے ہیں اس پر ایمان نہیں رکھتے، تو قیامت کے دن وہی کافر سخت خوف زدہ ہوں گے۔ ان کے برعکس ایمان والے جو دنیا میں ڈرا کرتے تھے، جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ الذین آمنوا مشفقون منها، وہ سے ڈرتے رہتے ہیں، تو وہ وہاں پہ جنتوں میں باغوں میں بے خوف ہوں گے۔ جنات یا روضات الجنات سے مراد ہے کہ بہت زیادہ بہت گھنے خوب باغات، سرسبز باغات، پاکیزہ باغات، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ایک بہت سارے باغات ہیں، مطلب یہ ہے کہ ایک تو جنت والوں کے لیے خود انسان کے اکیلے کے لیے بہت سارے ہوں گے، لیکن یہاں پہ ہر کسی کی کیٹیگری ہوگی، یقینی بات ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہوگا، پھر انبیاء کرام ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، پھر نیک صالحین جو جس کے جتنا زیادہ جس نے کوشش کی ہوگی، جس کا قبولیت اللہ تبارک کو زیادہ سے زیادہ قبول کریں گے، جس نے خلوص سے کام کیا ہوگا، اس کی یقینی بات ہے کہ اس کی بہت زیادہ اچھی، مگر جنت ہی ہے، جنت کا ایک کہتے ہیں کہ ایک کوڑے جتنی جگہ بھی ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، مگر وہاں پہ بھی یقینی بات ہے کہ درجات ہوں گے، لہم ما یشاؤون، اور وہاں کیا ہوگا، جو کچھ وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس، جو جن کا دل چاہے گا، کیونکہ انسان کا دل تو چاہتا رہتا ہے ایک، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پہ اس کی کوئی نعمتوں کی کمی نہیں ہوگی، انسان ایک چیز سے چاہتا تو دوسری بھی چاہتا کہ مل جائے، تو وہاں جو وہ چاہے گا، لہم ما یشاؤون اپنے رب کے پاس، اور وہ ہوں گے اپنے رب کے پاس، یعنی اللہ کے پڑوس میں ہوں گے، یعنی اللہ ان کے نزدیک یا اللہ کے رب کے پاس ہوں گے، اور جو وہ چاہیں گے ان کا دل کرے گا۔ تو کہتے ہیں نا کہ اگر یہاں اللہ کی مرضی سے کام کر لو تو وہاں اپنی مرضی سے کام، پھر اپنی مرضی سے جو چاہو مانگو، اور اگر یہاں اپنی مرضی سے کرو گے تو پھر وہاں پہ آپ کی مرضی کوئی نہیں چلے گی۔ تو یہاں اللہ کی مرضی ہونی چاہیے دنیا میں کہ اللہ کی مرضی کے مطابق انسان کام کرے، تو پھر وہاں پہ وہ ہوگا لہم ما یشاؤون عند ربہم، اپنے رب کے بعد وہ جو تمہارا دل چاہے گا تمہیں وہ ملے گا۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے، یعنی جو بھی جنت میں جائے گا وہ اپنے کوئی اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا کہ میں نے بہت، ہاں ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قدردانی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی عمل صالح، اللہ تعالیٰ ویسے بھی کہتا ہے کہ یہ تیرے اعمال کا بدلہ ہے، مگر ہوگا یہی کہ ہر انسان جو ہے وہ اللہ کا فضل ہوگا تو جنت میں جائے گا۔ یہ بہت بڑا فضل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جنت میں باغوں باغات جو ہے اس کو الاٹ کر دیں۔ ذالک، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لائے عمل صالح کیے۔
یعنی بہت بڑی اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی کہ انسانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت مل جائے؟ یہ تو بہت ہی بڑی، اس سے بڑی خوشخبری تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں دوبارہ آپ کو ان کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، جو اوپر بات ہوئی ہے وہی بات یہاں بھی خوشخبری دے رہے ہیں جنت کی، جس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو داخل کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروائے کہ قل لا، ان سے کہہ دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجر، میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یعنی تو کوئی بھی اجر میں تم سے نہیں مانگتا، سوائے اس کے کہ جو رشتہ داری کا جو قرب، اس کی دوستی کا کوئی حق ہو، یا رشتہ داری کا کوئی حق ہو، اس کی میں ضرور تم سے بات کہتا ہوں، یعنی کہ وہ تمہیں ادا کرنا چاہیے۔ تو یہاں مطلب یہ کہ کوشش سے اس کام سے کام سے مراد ہے کہ کون سا کام ہے؟ کام وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے جنت کی بشارت کا مستحق بنانے کے لیے کر رہے تھے، یعنی اللہ کی طرف بلانے کے لیے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری جد و جہد تھی۔ تو اس کام کی بھی وہ کہہ رہے میں کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے۔ تو یہاں لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے اس کا جو مبدع ہے اس کا، بہت لوگوں نے اصل میں اس کا قربہ کے معنی لوگوں نے تفسیر میں کافی اختلاف ہوا ہے۔ لوگوں نے ایک گروہ تو ہے جو قرابت داری کا معنی لیتا ہے، یعنی کہ رشتہ داری، اور یہی سب سے بہتر تفسیر جو ابن عباس، عبداللہ بن عباس سے کی تفسیر ہے، یعنی قرابت داری کا معنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے اس کام کا کوئی اجر نہیں چاہتا، مگر یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تم لوگ یعنی اہل قریش کم از کم اس رشتہ داری کا تو لحاظ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ تم میری بات مان لیتے اور سب سے پہلے تم میرا ساتھ دیتے، مگر تم ہو کہ ایسا تو کم سے کم نہ کرو کہ سارے عرب میں سب سے بڑھ کر تم ہی میری مخالفت پر، میرے دشمن پر تل گئے ہو۔ تو یہ ہے تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر، دوسرا اگر وہ کہتا ہے کہ یہ قربہ کا مطلب قرب اور تقرب کے معنی میں لیتا ہے، تو آیت کا مطلب وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر اس کے سوا نہیں چاہتا کہ تمہارے اندر اللہ کے قرب کی چاہت پیدا ہو جائے، یعنی تم ٹھیک ہو جاؤ، بس میرا یہی اجر ہے۔ اس کے بھی لوگوں نے، کچھ حسن بصری وغیرہ نے اس کو بھی تفسیر بیان کی۔ ایک اور گروہ ہے جو بالکل ہی الگ لے کے، اس کا کوئی تو بندی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ تیسرا گروہ قربا کو اقارب اور رشتہ داروں کے معنی میں لیتا ہے، اور آیت کا مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ تم میں سے، میں اس کام کا کوئی اجر نہیں اس کے سوا نہیں چاہتا کہ کہ تم میرے اقارب سے محبت کرو۔ پھر اس گروہ کے بعض حضرات و اقارب سے تمام بنی عبد المطلب کو لے لیتے ہیں، اور بعض نے صرف سیدہ اپنا سیدہ علی، فاطمہ اور ان کے اولاد تک محدود رکھتے ہیں۔ یہ تفسیر کچھ لوگوں نے کی ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس مکہ معظمہ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اس وقت تو سیدنا علی اور فاطمہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو اولاد کہاں سے آ گئی؟ شادی ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ شیعہ حضرات کا یہ انہوں نے اس سے لے لیا ہے۔ اور پھر اب بنی عبد المطلب کے بھی سب سے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نہیں دے رہے تھے، بلکہ ان سے بعض کھلم کھلا دشمن تھے۔ تو اصل تفسیر وہی پہلے والی ہے کہ میں نے تم سے کوئی کام پہ نہیں چاہتا، مگر یہ ضرور چاہتا کہ تم اہل قریش کم از کم رشتہ داری کا لحاظ کرو تو تمہارے درمیان، یعنی کم سے کم دشمنی تو نہ کرو، تو میرا ساتھ دور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ عرب میں تو یہ ویسے بھی رواج تھا کہ قبیلے کا ایک فرد اس کا ہر حال میں ساتھ دیا کرتا تھا۔ اگر آپ ویسے بھی اگر ترکی ڈرامے بھی دیکھیں تو ان میں بھی جو قبیلہ ہے، قبیلے کا شخص جو بھی کرے اس کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ اور آپ عرب میں یہ روایت ہے، اسی لیے تو عبد المطلب ابو طالب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان تو نہیں لائے، مگر آپ دیکھیں ان کا ساتھ بھی دیتے تھے۔ پھر جو اس شعب طالب میں جو 3 سال کے لیے مکہ سے باہر نکال دیا گیا، تو اس میں بھی وہ شامل تھے، حالانکہ وہ تو ایمان نہیں لائے، تو قبیلے کا ساتھ دیا کرتا۔ اس میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو آپ پہ ایمان نہیں لائے، تو یہاں اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ تم کم سے کم یہ خیال تو کرو کہ میرا ساتھ دو۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نزد لہو فیہا حسنا، اور جس نے کوئی اچھی کمائی کی تو پھر اس کا اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اضافہ کر دیں گے، اس کی خوبی میں اس کے اضافہ کر دیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہے ہی غفور شکور، یعنی بخشنے والا بھی اور قدردان بھی ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی جو کوئی، اب یہ تو اس پہ آدمی پہ کرتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، یعنی جو شخص کوئی بھلائی کرے خواہ کتنی معمولی ہو، ہم اس کے لیے حسن و خوبی میں اضافہ کر دیں گے۔ یہ اضافہ کئی طرح سے ہو سکتا ہے، ایک تو وہ ہے کہ جتنی نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ نیکی کی توفیق دے گا،
दूसरा, जो लोग उसे देख कर वो नेकी करेंगे उन सब का अजर भी उसे भी मिलेंगे, जिससे उसकी नेकी में इजाफा। तीसरा, अल्लाह तबारक व ताला हर नेकी को, हम पढ़ाएं 10 गुना से 700 गुना तक, बल्कि उससे भी ज़्यादा, जिसका कोई हिसाब नहीं, उतना बढ़ा देता है। तो यानी एक नेकी होगी तो उसे कई गुना कर देगा, तो उसके पास तो बहुत बड़ा अजर है, उसके उसको बहुत बड़ा अजर अता करेगा। फिर ये कि नेकियों के साथ गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। जैसे हम इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, सूरह हूद में हम पढ़ा है, बेशक नेकियां बुराइयों को ले जाती हैं। तो फिर अल्लाह ये से इसके अल्लाह तबारक व तआला जो भी नेकी करता है उसके, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। इन्नल्लाह गफूरुन शकूर। और ये अल्लाह तबारक व तआला नेकी करने वाले की नेकी में इजाफा इसलिए करते हैं कि अल्लाह तबारक गुनाहों पर बहुत बड़ा पर्दा डालने वाला है, और नेक अमल करे की बेहद कदर करने वाला भी है। गुनाहों पे अल्लाह तबारक व तआला पर्दा डाल देता, हम सबके गुनाहों पे अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है। अगर अल्लाह तबारक व तआला सबके गुनाह जाहिर कर दे तो कोई भी एक दूसरे को भी मुंह ना दिखाने के काबिल रहे। फिर अल्लाह तबारक व तआला अम यक़ूलून अफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबा, एक ये उनका बहुत बड़ा इल्ज़ाम था कि वो कह रहे हैं आपने खुद ही गढ़ लिया है ये किताब, झूठ अल्लाह पर आपने झूठ बांध दिया है, गढ़ लिया और अल्लाह पर झूठ बांध दिया। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर ये करते अगर ऐसा करते तो अल्लाह तबारक व तआला आपके दिल पे भी मोहर लगा देता। यानी इन लोगों ने आपको अपनी तरह समझा हुआ कि वो ये जो काम करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान है तो उनके दिलों पे तो मोहर लगा दिए। तो अल्लाह तबारक व तआला तो वो जो जो उस पर कोई झूठ घड़ता है उस पर अल्लाह तबारक व तआला उसको तो भड़का देते हैं। तो ऐसा आपके लिए तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला आपको जानता है कि आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते सिवाय उसके जो वही आप पे नाजिल की जाती है। वहीं ये यशाअल्लाहु यख्तिम अला क़ल्बिक, अगर ऐसा होता तो हम आपके दिल पे मोहर लगा दें, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपको ने कोई झूठ नहीं गढ़ा। आप पे जो भी वही आती है वो अल्लाह की तरफ से आती है। वयम्हुल्लाहुल बातिल व युहिक्कुल हक़्क़ बिकलिमातिह, और अल्लाह तबारक व तआला तो बातिल को हक से मिटा देता है। अल्लाह तबारक व तआला तो इसको हक जब भी आएगा तो बातिल को तो मिटा, जैसा हम पहले पढ़ा है कि बातिल जब आता है, हक जब आता है तो बातिल को उसका सर में चोट मारता है, उसको उसको ज़ायल कर देता है। यमकुल्लाहुल बातिल व युहिक्कुल कलिमात, अपने, और अल्लाह तबारक व तआला यहाँ अपने कालिमात से, अपने कालिमात से अल्लाह तबारक व तआला उसको मिटा देते हैं। इन्नहु अलीम व हुवा यक़बलु तौब, और फिर अल्लाह तबारक व इन्नहु अलीम बिज़ाति सुदूर। और यहाँ ये भी बता दे कि अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है जो हर किसी को जानते हैं, जो तुम्हारे दिलों में, सीनों में छुपा हुआ है। ये बहुत बड़ी, आप देख रहे हैं तो हमें उनकी ये धमकी भी है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि ऐसा ना समझो कि जो तुम करते हो तो अल्लाह को मालूम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ जानते हैं, जो तुम्हारे दिलों तक भी है, जो तुम्हारी तुम्हारी सोच है उस पर भी अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। जो कुछ तुम सोचते हो वो भी अल्लाह तबारक व ताला उससे भी वाकिफ़ हैं। इससे उसको मालूम है कि इल्ज़ामात जो तो आप पर लगाए जा रहे हैं, सारी तकद्दो जो आपको जग देने के लिए की जा रही है, उसके पीछे क्या क्या अगराज और मकासद, क्या क्या नहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला सबसे वाकिफ़ है। कोई ये ना समझे कि अल्लाह तबारक व तआला को पता नहीं कि ये लोग ऐसी हरकतें क्यों करें। और ये हमारे लिए भी है कि हमें भी ये सोचना चाहिए कि जो तो कुछ हम करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे हर राज से, हर बात से अल्लाह तबारक व तआला खूब बखूबी वाकिफ़ है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला के ये बहुत बड़ा इनाम है हमारे लिए, वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबत अन इबादी, जो अपने बंदों से उनकी तौबा को कबूल कर लेता है। अल्लाह तबारक व ताला इंसान जो खालिस नीयत से अल्लाह तबारक व ताला से तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी तौबा कबूल कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि अल्लाह तबारक व ताला से कोई गुनाह की माफ़ी मांगे और अल्लाह तबारक व ताला उसे ना कबूल ना करे। मगर ये है कि तौबा में तीन चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो है कि पिछले गुनाह पर इंसान को नदामत हो, वो शर्मिंदा हो कि मुझसे ये गलत काम हुआ है। दूसरा, फिर उसे छोड़ दे, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे, वरना यानी ये तीसरा फिर ये है कि आइंदा वो गुनाह ना करने का अज़्म करे। हाँ, मजबूर अगर हो जाए तो ऐसा नहीं होता है कि वो हो ही ना, मगर जान के ना करे। ये नहीं कि मैंने तौबा कर लूंगा फिर कर लिया, फिर तौबा कर लूंगा फिर कर लिया, ऐसा नहीं। और यानी कि अज़्म, पक्का अज़्म करे कि अगर, और फिर अगर, चौथी बात यह है कि अगर उसका ताल्लुक लोगों के हक से है, बंदों का किसी और का हक मारा है या किसी और से, तो फिर उनसे भी, उनसे माफ़ी मांगे या उनका हक उसको अदा करे। तो इसको अगर हक अदा कर देगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला यकीनन यकीनन अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए कि वह उससे उससे जो है वो कि वो अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल करने वाले हैं, और अपने बंदे से ज़रूर तौबा करने वाले हैं, तौबा कबूल करने वाले, क्योंकि वो अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर मेहरबान है, इसलिए कर लेता है। हुवल्लज़ी यक़बलु तौबता
ان عبادی و یعفو عن سیئات، اور بہت سے گناہوں کو تو وہ چھپا لیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کریم ہے کہ گزشتہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ سورہ فرقان کی میں تو یہ کہ توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیتا ہے۔ بندے کی توبہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے ہم پڑھا ہے نا کہ ایک شخص جو صحرا میں جاتا ہے اور اس کا سب کچھ سامان اونٹ پہ ہوتا ہے، اور پھر وہ اونٹ ہی اس سے جب وہ تھوڑا سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے تو اس کی آنکھ لگتی ہے اور اونٹ غائب ہو جاتا ہے۔ اب صحرا بھی ہے اور اس کو نہ کوئی کھانے کا سامان نہ پینے کا، تو اس کی تو موت ہی موت، ہر طرف موت ہے۔ اور پھر وہ مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ خود ہی چلا آتا ہے۔ تو اس اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتا ہے تو وہ الٹا بول جاتا ہے کہ یار، یا اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے، یعنی وہ اتنے خوشی میں ایسے الفاظ بھی کہہ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی جب بندہ صحیح معنوں میں توبہ کرتا ہے، خالص توبہ، توبہ نصوحہ جو کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے اسی طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح وہ شخص اس چیز سے خوش ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے ہی بہت مہربان، بعض اوقات تو توبہ کے بغیر بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جیسے ہجرت کے بعد پہلے والے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، حج مبرور ہو جائے تو اس کے بعد سے پہلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور شہادت فی سبیل اللہ سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نیکیوں کی کثرت سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ گناہ ہے نا اصل میں گناہ صغیرہ کہہ لیں کہ جو حج وغیرہ سے معاف ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ معافی مانگنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کسی کا حق آیا ہے، کسی اور کا مسئلہ ہے، تو اس کے ساتھ انسان کو یہ اسی دنیا میں نمٹا لینا چاہیے، کیونکہ وہاں اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَمَا وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جانتے ہیں جو تم کچھ، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس میں بشارت بھی ہے اور ڈراوا بھی ہے، یعنی عمل کا دار و مدار تو دل کی حالت پر ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خلوص سے توبہ کی گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتے ہیں اور اسے پھر قبول بھی کر لیں گے۔ اور اگر توبہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے کی گئی ہے، یعنی ریاکاری کے طور پر یا آئندہ توڑ ڈالنے کے ارادے سے یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے، تو پھر اس اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ ان کی دعائیں قبول کر لیتے ہیں جو ایمان لے اور عمل صالح کیے، اور ان کے بڑھا دیتے ہیں، ان کے فضل میں بہت زیادہ اضافہ بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ کر دیتا ہے، یعنی کہ سنتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی ہیں، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا بہت زیادہ خوشی سے قبول فرما دیتا ہے۔ جو ایمان اور عمل صالح سے متصف ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ دعا قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ ہے نا کہ وہ کافروں جیسے وہ دعا کافی اللہ فی دلال، اور نہیں ہے کافروں کا پکاروں سراسر بے سود۔ تو کافر پکارتے ہوئے تو ان کی ایسی دعائیں ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے تو ہر انسان کی ضروریات تو پوری کر دیتے ہیں، مگر یہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں آخرت کے لیے اور اپنے دنیا کے فائدے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کی دعائیں جلدی قبول کرتے ہیں، اور ان کے اپنے فضل سے اضافہ بھی کر دیتے ہیں۔ جو چیزیں ہمیں معلوم وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مہیا کر دیتے ہیں۔ یعنی اس میں دیکھا جائے تو دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایک تو ایک عمل صالح والے مومن اپنے دعا اور عمل صالح سے جو امید رکھتے ہیں اللہ تبارک انہیں وہ بھی دیتا ہے، ان سے اور امید سے کہیں زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ان کا ہر عمل قبول بھی کرتے ہیں، اور اسے 10 گنا سے 700 گنا تک بے حساب اس کو بڑھا بھی دیتے ہیں۔ دوسری یہ کہ وہ اپنے فضل سے مزید وہ کچھ بھی عطا کرتا ہے جس کی درخواست میں نے بھی کی ہوتی، اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اور مگر یہ کہ اب کافروں کے لیے والکافرون لہم عذاب شدید، کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شدید عذاب ہے، کیونکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، قرآن پہ وہ لاتے نہیں ہیں، قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے، رسول پہ ایمان نہیں رہے، اللہ کی مان کے نہیں دے رہے، اللہ پہ ان کو یقین نہیں ہے، آخرت کا ان کو یقین نہیں ہے۔ جس کا آخرت کا یقین نہیں ہے وہ پھر ہر کام کرے گا اس کو، کیونکہ اس کو کوئی ہے ہی نہیں کہ میں نے کسی حساب دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے ذہن میں یہ پکا راسخ کر دے کہ ہمیں ہر وقت یہ احساس ہو کہ اللہ تبارک و تعالی علیم و دیکھ رہے ہیں، ہمیں سمیع و بصیر، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور ہمیں ہر وقت ہم جو کچھ سوچتے ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، کوشش
بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم صحیح سمجھ عطا فرمائے، اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔